अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त मधिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मधिया की ज़ुबानी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मोहब्बत बेईमान डायरी का एपिसोड 2। तो चलें शुरू करते हैं। आज छुट्टी का दिन था और रिदा किचन में शाम का खाना बनाने में मसरूफ़ थी, क्योंकि आज आरफा आपा और दानिश भाई उनके यहाँ आने वाले थे। कुछ दिन बाद इन दोनों ने दुबई चले जाना था, इसीलिए जाने से पहले वो कुछ वक्त अपनी अम्मा और बहन के साथ गुजारना चाहती थी। बेटी, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? इसके वालिद बाहर जाते हुए पूछ रहे थे। नहीं अब्बा, कल ही तो आपसे सारा सामान मंगवा लिया था, रिदा ने मुस्कुरा कर कहा। अम्मी, मीठा आज आप बनाएगा? आपा को आपके हाथ की खीर बहुत पसंद है और मैंने कबाब बना दिए हैं। पुलाव भी मैं खुद बनाऊंगी, बस खीर आप बना देना। वो मुस्कुराते हुए फिर अपने काम में लग गई। आतिफ आज यूसुफ से मिलने हॉस्पिटल आया था। उसके वार्ड में कदम रखते ही यूसुफ ने एक नज़र आतिफ पर डाली, फिर वो वापसी दीवारों को तकने लगा। आतिफ धीरे धीरे कदम उठाता उसके तक पहुंच गया और उससे पूछने लगा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जिंदा हूँ, उसने कर्ब सी आंखें मूंद ली। कब तक इसकी यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारने का इरादा है? वो तंग आ गया था इसे इस हाल में देखकर। बचपन से लेकर हर दुख सुख में वो दोनों एक साथ रहे हैं और अब इस तरह इसे हॉस्पिटल के बेड पर पड़े देखकर उसे रोना आता था। कहते हैं कि मर्द नहीं रोते, मगर जो ये कहता है वो गलत कहता है, क्योंकि मर्द भी अपने अंदर जज्बात लिए रहते हैं। वो अपना दुख, अपनी तकलीफ़ सब अपने अंदर ही रखते हैं और जब जज्बों की नाकदरी होती है, जब दिल टूट जाता है, तब मर्द भी रोते हैं। जब इन्हें ये खदशा रहता है कि इनका कोई अपना इनसे दूर जा रहा है, तब मर्द रोता है। यूसुफ, ज़िंदगी ऐसे तो गुजरी जा सकती है ना। तुम क्यों इस बेवफा का शौक मना रहे हो? आखिर कब तक ऐसा रहना चाहते हो? तुम कब तक उसकी याद में अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को फरामोश कर दोगे? इस डिप्रेशन से बाहर निकल आओ और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। आतिफ की बात पर उसने देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आतिफ, मुझे शर्म आती है, खुद पर गुस्सा आता है कि आखिर मुझे मोहब्बत हुई तो भी ऐसी लड़की से जिसकी नज़र में सिर्फ दौलत अहम थी। किसी का किरदार, किसी के सच्चे जज्बे, उसके लिए ये सब ज़रूरी नहीं था। मैं उसके लिए अपने घर वालों को भी छोड़ने के लिए रजामंद हो गया था। मेरी आंखों पर उसकी मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंधी थी कि मुझे उसके मासूम चेहरे के पीछे एक बुरा किरदार दिखाई नहीं दिया। जो हवा, इसे भूल जाओ, ज़िंदगी का नया आगाज़ करो। तुम शादी कर लो। और उसे फिर शादी के लिए रजामंद करना चाहा था। मैं अपना दिल, अपने जज्बात सब मायरा पर लुटा चुका हूँ। अब किसी और लड़की का से रिश्ता जोड़कर मैं उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता। वो बेबसी से बोला था। चल छोड़ इन सब बातों को, कुछ और खा ले। कि तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। आतिफ ने उसे उलझते देखकर मौजू बदल दिया। तुम आ गए हो ना, तो साथ में खाना खाते हैं। मुझे जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकाल, यूसुफ मुस्कुराते हुए कह रहा था। यहाँ से निकलने की एक शर्त है। आतिफ के कहने पर उसने सर हिलाया। फिर वो खाना ऑर्डर करता है और दोनों साथ में लंच करने लग गए थे। वक्त का काम था, गुज़रा और गुजरी हुए ही रह जाता है, मगर माजी की यादें कभी भी नहीं भूली जाती। ये हम सोच कर माजी में उलझे रहते हैं कि शायद वक्त खुद को दोहराए, मगर हम भूल जाते हैं कि गुज़रा हुआ वक्त कभी भी हमारे हाथ नहीं आता। जो कुछ हमसे माजी में हुआ होता है, हमें उसका सबक हासिल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और ज़िंदगी कभी भी किसी से जुड़ी नहीं होती। हम दुनिया में खाली हाथ आते हैं और हमें खाली हाथ ही जाना है। यूसुफ अब हॉस्पिटल से घर से आ गया था। धीरे धीरे वो ख़ुद को नॉर्मल कर रहा था। उसके वालिद रज़ा साहब उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहने लगे थे, लेकिन अब वापसी ज़िंदगी की तरफ लौटता देखकर वो खुश और मुतमईन थे। दिन तो यूं ही गुजर लेता हूँ मैं, मगर रात का एक हिस्सा अब मैं तुम्हारी यादों से आबाद रहता है।
تمہاری ہر نشانی جلا چکا ہوں، تمہارے نام کا خرچ کر دل سے نکال چکا ہوں میں نے، مگر پھر بھی کبھی کبھی تمہاری بے وفائی نہیں بھلا سکتا۔ تمہاری محبت تمہارے چہرے کے بدلتے رنگوں کی طرح تھی، تمہاری محبت بے امان تھی اور میرے جذبے سچے تھے۔ تبھی خدا نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور مجھے کسی بڑے نقصان سے بچایا۔ یوسف پھر رات گئے اس سے مخاطب تھا اور اس سے بہت پہلے ہی چھوڑ گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھا تو عاطف حال میں بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ کھڑا ہوا اور اس کے گلے لگ گیا۔ وہ اس سے الگ ہوا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسے ہو اب تم؟ آج میں یہاں ایک خاص مقصد سے آیا ہوں، امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، عاطف نے بات شروع کی اور پھر وہ یوسف کا چہرہ تکنے لگا۔ یوسف الجھا الجھا سا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ میں سمجھ نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو، پہلی کیوں بجھا رہے ہو؟ عاطف سیدھی سی بات کو اتنا مت گھمانے کا مطلب کیا ہے؟ صاف صاف کہو جو بھی کہنا چاہتے ہو، وہ اکتایا ہوا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا۔ میں آج یہاں بہت سی امید لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات مکمل کرتا، یوسف نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دیا۔ اگر تم شادی کے متعلق کوئی بات کرنے آئے ہو تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، یوسف ایک دم کھڑے ہو کر لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب ہے تم مجھے آج بھی مایوس کر رہے ہو؟ انکل کو لگا تھا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو، اس لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں شادی کے متعلق تم سے بات کروں۔ انہیں لگا تھا کہ اب تم سب بھول گئے ہو، مگر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم آج بھی اس لڑکی کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو۔ تمہیں اس کے سامنے اب بھی انکل آنٹی نظر آ رہے ہیں، انکل آنٹی نہیں نظر آ رہے ہیں، اور شاید آج سے تمہیں بھی یہاں کبھی نظر نہیں آؤں گا۔ عاطف اتنا کہہ کر رکا ہی نہیں اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھانے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا اور اب اسے اتنا کب سے جاننے لگا تھا، مگر یہ وقت کچھ سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے بھی عاطف کو باہر جانے سے روکنا تھا، اگر وہ اسے نہ روک سکا تو اپنے بھائی جیسے دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتا تھا۔ عاطف رکو! وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ یوسف کی آواز پر وہ پلٹا اور کچھ لمحے کے لیے رکا اور کہنے لگا، کیا ہے؟ عاطف میری بات سنو، شادی کے لیے تیار ہوں، اور اس سے کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد پر ایک خوشی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر اس کو گلے سے لگا لیا۔ تم نے آج سچ میں میرا امان رکھ لیا۔ میں انکل کو کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ تم تیار ہو گئے ہو شادی کے لیے۔ پھر عاطف سے اس لیے اسے کے ساتھ باہر چلا گیا۔ علی بہت خوش تھا ماہرہ کے ساتھ، مگر ماہرہ کو ایسا لگتا تھا کہ شادی کر کے اس کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، اور عاطف جو اس سے اپنے گھر والوں کو منانے کا کہہ کر گیا تھا، اب تک اس نے ایک بار بھی کال پر اس سے اپنے والدین کی آمد کا نہیں بتایا تھا۔ ماہرہ کا یہ رویہ سب گھر والوں کو کھینچا کھینچا رکھتا تھا، مگر علی کے آتے ہی وہ ایسے رنگ بدل دیتی تھی کہ کبھی کبھی خود سلمیٰ بیگم اس کے بدلتے تیور دیکھ کر حیران رہ جاتی، مگر انہیں لگا تھا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے اور دونوں کہیں باہر بھی نہیں گئے ہیں، شاید اسی لیے وہ سب سے ناخوش ہو۔ اس لیے 2 دن بعد انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ ہبہ اپنے آبائی گاؤں جا رہے ہیں۔ چند دنوں کے لیے یہ بات سن کر سب بہت خوش ہوئے اور ماہرہ بھی، کیونکہ سب کی موجودگی میں وہ کھل کر عاطف سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 2 دن بعد سب گھر والے چلے گئے، تب وہ علی کے رخصت کرنے کے بعد عاطف کو کال لگاتی ہے۔ ہلو عاطف، کہاں ہو تم؟ تم نے اپنے گھر والوں سے متعلق بات کی؟ وہ جیسے ہی اس کا جواب سننا چاہتی تھی، میں نے بات نہیں کی کیونکہ تم اب تک کسی کے نکاح میں ہو۔ تم جب طلاق لے لو گی تب میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا رشتے کے لیے۔ وہ اسے باہر بہلا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی باتوں سے مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ پھر کہنے لگی، بہت دنوں سے میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے، تم ملنا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے سسرال والے بھی نہیں ہیں اور علی کو میں نے پوری طرح اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے، اسے مجھے پر اندھا اعتماد ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور عاطف خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسی پل علی پر بہت ترس آ رہا تھا اور پھر یہ سوچ رہا تھا کہ کیسی عورت ہے یہ جو اپنا گھر برباد کر رہی ہے۔
عارفہ 2 ماہ بعد واپسی آ گئے تھے اور واپسی آنے کے بعد وجہ سے بہت خاص تھی۔ آج وہ اپنے والدین کے گھر آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ردا کی شادی دانش کی پھپھو ذات یوسف رضا سے ہو جائے، کیونکہ جب سے ردا کی منگنی ٹوٹی تھی تب سے لوگوں نے اس پر بہت بڑھا دیا تھا۔ لوگ کے یہاں رشتہ لانے سے ہچکچاتے تھے۔ یوسف رضا خان کا رشتہ دار تھے سے طے کرنے کا مشورہ بھی دانش نے ہی دیا تھا۔ عارفہ جانتی تھی کہ اس کے والدین ردا کے لیے پریشان ہیں، اس لیے وہ یوسف خان کے بارے میں اپنے والدین کو تفصیل سے بتانا چاہ رہی تھی۔ ردا صبح اسکول گئی تو واپسی کے آنے کے بعد اس کی والدہ نے جب عارفہ کی آمد کا بتایا تو وہ خود بہت خوش ہوئی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ شام کو عارفہ اور دانش آ گئے۔ دانش ظفر صاحب سے بات چیت کرتے ہوئے یوسف کے بارے میں انہیں بتا رہے تھے اور ڈھکے چپکے لفظوں میں انہوں نے ردا کے رشتے کی بات کی۔ ظفر صاحب یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد عارفہ بھی وہیں آ گئی۔ پھر اس نے اس سب کو کہا، ابو وہ لوگ اس رشتے پر راضی ہیں، مگر میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ ایک نظر وہ لوگ آ کر ردا کو دیکھ لیں، پھر آپ لوگ بھی آ کر یوسف کو مل لے گا، کیونکہ امی بھی مطمئن نہیں ہیں۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک نظر اپنی والدہ پر ڈالی جو ابھی بھی اسے ہی تک رہی تھی۔ ظفر صاحب نے کہا، پہلے ایک بار انہیں بلا لیتے ہیں، پھر اگر مناسب لگا تو بات آگے بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، دانش نے ان کی بات پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل پر بنے رہیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔